حجرہ شاہ مقیم کے غیور مسلمانوں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، دن میں پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہو اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہو، کبھی ڈرائنگ روم سے سلیپنگ روم میں، کبھی ڈائننگ ہال کے اندر، کبھی بیٹھک میں، کبھی ڈیرے پہ، کبھی کھیتوں میں. یہ انگلش کی اردو ہے، ڈرائنگ روم، سلیپنگ روم، بیڈ روم. کبھی کچن کے اندر چلے گئے، کبھی یار کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ گئے. آج وعدہ کر کے اٹھنا مدرسہ شرفیہ میں میرے عزیزو جن جگہوں پہ جایا کرو، گلیوں سے گزرتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے درود شریف کی کثرت کرو، اللہ کا ذکر کرتے جایا کرو. علاقے والوں کو، علاقے کے مکینوں کو، دروں کو، دیواروں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، لہلاتے ہرے رنگ کے پتوں کو، درختوں کو، ٹہنیوں کو، جڑوں کو، ان کی چھوٹی چھوٹی کمپلوں کو اتنا اللہ کا ذکر سناؤ. آج نہیں تو کل تیرا میرا جنازہ ان علاقوں سے گزرے گا. مسجد کے اندر اعلان ہوگا، لوگوں پٹھان اوان جا رہا ہے. یہ گلیاں دیوار بول بول کے کہیں گے پٹھان اوان نہیں جا رہا، کفن سے چہرہ ہٹا کے دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے. لیکن جس کی عادت ہی ہے گھروں سے وہ کانوں کے اندر ٹوٹی لگا لی، جسے امی کی آواز نہیں آتی، ابو کی آواز نہیں آتی، بڑے ڈمپر ٹرالے کی آواز نہیں آتی، جب دیوار میں جا کے لگا ٹھا وہ آواز آتی، بس اس وقت یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے. اسی لئے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، او لوگو جب صبح کیا کرو، شام کیا کرو، دل کے اندر کسی لمحے غافل نہ رہا کرو. جب بھی تمہارا دھیان میری طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی، خدا کی توحید کے پھلیرے بلند کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ترانہ سنایا کرو. الہ العالمین کے پیارے نبی کیا مسلمان کوئی نہیں؟ فرمایا مسلمان تو دکان پہ گاہکوں سے بات کرتے ہوئے، بیوی سے بات کرتے ہوئے، اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرتے ہوئے، اکیلے تنہائی میں لیٹتے ہوئے ایسا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے کہ مومن فوراً کفر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا جملہ زبان سے نکال دیا، ایمان فوراً کفر کی حالت میں تبدیل ہو گیا. بے سہاروں کا سہارا اللہ، سہارے والوں کا بھی سہارا اللہ. بیٹوں کو دیکھ کے کہہ دیا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یقین ہی آیا گھر بے اولادہ ہوتا مجھے کوئی ان سنبھالتا. فرمایا مچھلی کے پیٹ میں کس نے سنبھالا، کنویں میں کس نے سنبھالا، پہاڑوں کی اونچائی پہ کس نے سنبھالا، آگ کے اندر کس نے سنبھالا، طائف کی گلیوں میں کس نے سنبھالا. اور میرے لوگوں میری بڑائی کو دیکھ کے کیوں تمہارا گمان میری طرف نہیں آتا؟ میں چاہوں تو قطرے کو سمندر بنا دوں، چاہوں تو یتیموں کو پیغمبر بنا دوں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اپنے بنانے پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. رات کو رضائی میں منہ دے کر، بند کمرے میں اکیلا بیٹھ کر، اپنے مٹیریل پہ غور کر، تجھے اپنے جسم سے کراہت آنی شروع ہو جائے گی. یہ تو تیری عمارت کے اوپر میں نے رحمت والی چادر کا پلستر کر رکھا ہے، مرنے کی دیر ہے، نہلانے میں دیر ہو گئی، تیرے جسم سے بدبو آنے لگ گئی. تھوڑی سی مشقت کی، تیرے اندر کا پسینہ باہر آیا، لوگوں نے تیری اوقات پہچان لی.
سر میں تیرے تیل نہ لگا، منہ پہ تیرے صابن نہ لگا، او میرے بندے وجود پہ تیرے جسم پر کریم نہ لگی، تیری اوقات تیرے سامنے ظاہر ہونے لگ گئی۔ کس بات پہ تو اتراتا ہے؟ کپڑا وہ پہنا جس کا معیار کوئی نہیں، جتی وہ پہنی جس کا معیار کوئی نہیں، کھانا وہ کھایا جو 2 گھنٹے بعد تیرے پیٹ میں نہیں رہتا۔ میرے بندے آنکھیں تیری بے نور ہونے والی ہیں، کانوں کی سماعت ختم ہونے والی ہے، یہ زبان کے اندر توتلا پن آنے والا ہے، ہاتھوں میں راسا آنے والا ہے، اور بندے پیر تیرے آپس کے اندر لڑکھڑانے والے ہیں، تو کھڑا کھڑا زمین پہ گرے گا، تیرا دودھ پینا، بادام کھانا، تیرا میوے کھانا تیرے کام نہ آئے گا۔ اور میرے بندے وہ وقت یاد کر جب بستر پہ پڑا ہوگا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری اولاد تیرے پاس سے منہ موڑ کے چلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ہاں، بیوی بھی کہہ دے گی میرے سے کام نہیں ہوتا، بچوں اپنے باپ کے لیے کوئی ملازم رکھ لو۔ ہے یہ بے وفا دنیا جس کے لیے تو اتنا کچھ اتنے پاپڑ بیلتا ہے، یہی کھڑی ہو کے کہہ دے گی 25 سال 30 سال ہو گئے تیرے گھر میں نے اللہ کی قسم کبھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ 4 بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تو نے کہا اللہ مجھے 1 بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر، پاپڑ کتنے بیلے، اس بیٹے کے لیے قبر کوئی نہ چھوڑی، درخت کوئی نہ چھوڑا، خانقاہ کوئی نہ چھوڑی، آستانہ کوئی نہ چھوڑا، کسی مولوی صاحب کو نہ چھوڑا، کسی سے چینی پڑھوائی، کسی سے سرما پڑھوایا، کسی سے دھاگا پڑھوایا، کسی سے تیل پڑھایا، کسی سے دالیں چنے مکھانے پڑھائی۔ اور میرے بندے اتنی آس امید کے بعد میں نے تجھے بیٹا دے دیا، تو نے آتے ہی گود میں دیکھ کے میرے مستقبل کا سہارا بن گیا۔ میرے بندے اگر میں اپنے آئی پہ آ گیا، اگر تو میری نافرمانی پہ تلا رہا، تو نے توبہ نہ کی، اسی بیٹے سے تیرے سر میں جوتے نہ پڑوا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ تجھے کس نے کہہ دیا یہ تیرا سہارا ہے، جوان ہونے کی دیر ہے، اللہ اکبر، موت کا جھٹکا دوں گا، اسے تیرے کندھے پہ اٹھوا کے قبرستان نہ پہنچا دوں تو میری خدائی کیسی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ہم نے موضوعات کو مہینوں کی مناسبت سے رکھا، حالانکہ پیغمبروں نے جو توحید اللہ کی بیان کی وہ لوگوں روزانہ سنانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا جب پروردگار عالم نے عطا فرما دیا، خدا کا پیغمبر ہے، بیٹے کی طرف ملان زیادہ ہوا، عرش والے نے دیکھ کے فرمایا خلیل میرا ہو، پیار بیٹے سے کرے ہو نہیں سکتا۔ کسی پیغمبر سے بیٹے کی قربانی نہ مانگی، فرمایا آ جا چھری لے کے آ جا، بھلا بات بنتی ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ماں کو اولاد دینے والا خود کہہ رہے بچے کے گلے پہ چھری چلا دے۔ بیٹا بھی اسماعیل تھا، آج کی پوتنی تھی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ انشاءاللہ من الصابرین۔ جب چھری چلنے لگی ننھے اسماعیل کے سر پر، گردن پر، سارے آسمان کے فرشتوں نے زمین پہ جھانکا اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم کے کانوں میں فرشتوں کی صدا پڑی، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اسماعیل نے آنکھیں کھول کے مسکرا کے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بھی مسکرانے لگ گیا، فرمایا او ننھے اسماعیل تو یہ ترانہ مجھے اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کی صبح تک میں عائشہ کو بھی یہ کہنا پڑے گا، خدیجہ کو بھی کہنا پڑے گا، حفصہ جویریہ کو بھی کہنا پڑے گا، ام سلمہ کو بھی کہنا پڑے گا، ام حبیبہ کو بھی کہنا پڑے گا، حاجیو تم یہاں آؤ گے تمہیں یہ ترانہ کہنا پڑے گا، جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ گے تمہیں یہ ترانہ کہنا پڑے گا۔ او لوگو جب اللہ کا نام لوگے، ایام
عید کے دن، ایام تکبیر کے دن تمہیں اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ جب تم زمین پر یہ کلمات کہو گے، آسمان والوں کو اسماعیل کی یادیں میں تازہ کراتا رہوں گا۔ اتنے مقدروں والی اولاد لوگوں، نصیبوں والی ماؤں کی گود میں آیا کرتی ہے۔ ماں بھی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جس مائی کو اللہ غنی کہاں چھوڑ کے آ رہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں جا کے ڈالر ختم ہو جاتا ہے، پاؤنڈ کی دتھی ختم ہو جاتی ہے، پاکستان کی کرنسی کا پتہ نہیں لگتا، انڈیا کے روپے پیسے کا پتہ نہیں لگتا، بنگلہ دیش کے ٹکے کا پتہ نہیں لگتا، دبئی کے میرے عزیزو درم و دینار کا پتہ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او لوگو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے برکت مانگی، اللہ جل شانہ نے برکت عطا فرما دی۔ میں نے بھی مدینے میں آنے کے بعد، بیماریوں والے گھر میں آنے کے بعد، میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا یا اللہ، میرے ابا ابراہیم نے ایک برکت مانگی، تو نے بیت اللہ کو برکت کا مرکز بنا دیا، تو نے زمزم میں برکت دے دی، تو نے وہاں کے کھانوں میں برکت دے دی، تو نے وہاں کی عبادتوں میں لذت دے دی۔ یا اللہ، میں بیماریوں والے گھر مدینے میں آیا، اللہ مجھے کیا برکتیں ملیں گی؟ خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا حبیبا، میں تیرے مدینے میں اتنی برکت عطا کروں گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا حبیبا اس دھرتی پہ قدم رکھنا تیرا کام ہے۔ ڈالر والے ڈالر لے کے آئیں گے، پیسے والے پیسے لے کے آئیں گے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے 70-80 ملکوں سے آئیں گے، لوگوں کے پیسے ختم ہو جائیں گے، مدینے کی کھجوروں میں کمی نہیں آئے گی۔ کہاں سے آتی ہیں، کہاں سے اگتی ہیں؟ اللہ ہی تو ہے، دے رہے ہیں۔ کبھی مارکیٹ میں یوں نہیں ہوا جی کل آنا تازہ مال آوے گا، ایک دکان سے لے کے جاؤ ڈبہ خالی، دوبارہ لینے اور ڈبے کے اندر بھری بھری ہوتی ہیں۔